السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بادبانی کشتی تھی، ہوا کا رخ موافق تھا۔ بیروت سے دور جنوب کی طرف ساحل سے جا لگی، وہاں چٹانیں تھیں۔ قاصدوں نے گھوڑے اتارے، ان پر سوار ہوئے اور ہوا ہو گئے۔ کشتی وہیں چٹانوں میں چھپا دی گئی۔ قاصد رات کو پہنچے، مگر سلطان ایوبی فرنگیوں کے پھندے میں آ چکا تھا۔ اس نے بیروت کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ خشکی کی تمام اطراف اس نے فوج کو پھیلا دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے محفوظہ کے ایک دستے کو جوابی حملے کے لیے استعمال کیا، مگر فرنگیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ اگلے روز محاصرے کے ایک اور حصے پر ایسا حملہ ہوا۔ سلطان ایوبی نے اس کے خلاف بھی محفوظہ کو بھیجا۔ تب سلطان نے محسوس کیا کہ وہ محفوظہ کو استعمال کیے بغیر جنگ جیت لیا کرتا تھا، مگر یہاں اس کے محفوظہ کی آدھی قوت ابتدا میں ہی لڑائی میں جھونکی گئی تھی۔ وہ محاصرے کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کچھ شک ہونے لگا۔ اس کا دیکھ بھال اور چھاپا ماروں کا انتظام نہایت اچھا تھا۔ اسے اطلاعیں ملنے لگی کہ عقب میں ہر طرف دشمن موجود ہے۔ ایک چھاپا مار جیش میں سے صرف ایک سپاہی خون میں ڈوبا ہوا بچ کر آیا۔ وہ صرف یہ بتا کر شہید ہو گیا کہ اس کا پورا جیش فرنگیوں کے پورے دستے کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں رہا، اور یہ کہ ہمارا محاصرہ فرنگیوں کی بہت بڑی فوج کے محاصرے میں ہے۔ اس کے فوراً بعد سمندری قاصد پہنچ گئے۔ انہوں نے سمندر کی خبر سنائی اور حسام الدین کے لیے حکم مانگا۔ صلیبیوں کو میں نے اس طرح تیاری کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی ہائی کمان کے سالاروں وغیرہ سے کہا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ انہیں قبل از وقت پتہ چل گیا ہے کہ ہم بیروت کے محاصرے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم خود محاصرے میں آگے ہیں۔ اپنے مستقر سے اتنی دور آ کر میں ہاری ہوئی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اس نے حسام الدین کے قاصدوں سے کہا، حسام الدین سے کہو کہ بیڑا واپس لے جائے اور اس میں جو فوج ہے وہ سکندریہ اتر کر دمشق روانہ ہو جائے۔ قاصد چلے گئے تو سلطان ایوبی نے موصل کی طرف پسپائی کی ہدایت دینی شروع کر دی، لیکن پسپائی آسان نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی چھاپا ماروں کو استعمال کیا گیا۔ راتوں کو دستے آہستہ آہستہ سمیٹے اور نکالے گئے۔ کچھ جھڑپیں ہوئیں، لیکن چھاپا ماروں اور عقبی دستے نے جان اور خون کی قربانیاں دے کر فوج کو وہاں سے نکال لیا۔ فرنگیوں نے تعاقب نہ کیا۔ موصل کے راستے میں سلطان ایوبی کو موصل سے آیا ہوا ایک جاسوس ملا، جس نے اسے اسحاق ترک کی روانگی اور موصل کے والی عز الدین کے عزائم کے متعلق پوری اطلاع دی۔ سلطان غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ موصل کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بروز جمعرات 11 رجب 578 ہجری 10 نومبر 1182 عیسوی موصل کے قریب پہنچا۔ میں اس وقت موصل میں تھا۔ عز الدین نے مجھے کہا کہ میں خلیفہ کی مدد حاصل کرنے جاؤں۔ میں دجلہ کے ساتھ ساتھ اتنی تیز رفتاری سے گیا کہ 2 دنوں اور 2 گھنٹوں میں بغداد پہنچ گیا۔ خلیفہ نے مجھے کہا کہ وہ شیخ العلماء سے کہیں گے کہ موصل والوں اور سلطان ایوبی کے درمیان صلح صفائی کرا دیں۔ موصل کے والی نے آذربائیجان کے حکمران کو مدد کے لیے کہہ دیا تھا، مگر اس حکمران نے جو شرائط پیش کی ان سے بہتر یہ تھا کہ عز الدین سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ صلح صفائی کی بات چیت ہونے لگی۔ 16 شعبان 578 ہجری 15 دسمبر 1182 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے موصل کا محاصرہ اٹھا لیا اور نصیبہ کے مقام پر فوج کو لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ بیروت کا محاصرہ صلیبیوں نے نہیں، میرے ایمان فروش بھائیوں نے ناکام کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، میں آپس کے خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ بیروت کے محاصرے کی ناکامی سلطان صلاح الدین ایوبی کی دوسری شکست تھی۔ اس ناکامی میں اس نے کھویا کچھ بھی نہیں تھا، مگر پایا بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اپنی شکست سمجھتا تھا۔ اگر سلطان ایوبی کی نہیں تو یہ اس کی انٹیلیجنس کی شکست ضرور تھی۔ بیروت والوں کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی بیروت کو محاصرے میں لینے آ رہا ہے۔ صلیبیوں کو یہ خبر قاہرہ سے ہی ملی ہوگی، حالانکہ سلطان نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ آپ اسے شکست نہ کہیں، ایک سالار نے سلطان ایوبی کو مایوسی کے عالم میں دیکھ کر کہا، بیروت وہی ہے جہاں پہلے تھا، وہیں رہے گا۔ ہم اس شہر پر ایک اور حملہ کریں گے۔ اتنا بڑا شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔
میں اسے محاصرے میں لینے اور اس پر قابض ہونے آیا تھا، لیکن میں خود محاصرے میں آ گیا اور مجھے محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ شکست ہے۔ میرے مشیروں اور سالاروں میں بھی ایمان فروش موجود ہیں۔ خیمے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ بہت دن گزر گئے تھے۔ اس کی فوج بہت تھکی ہوئی تھی، بہت سی نفری زخمی بھی تھی۔ اس نے قاہرہ سے بیروت تک بہت تیز پیش قدمی کرائی تھی۔ مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کیا تھا۔ فاصلہ طے کرنے کے فوراً بعد فوج کو صلیبیوں کے محاصرے سے نکلنے کے لیے خون ریز لڑائی لڑنی پڑی۔ پھر تیز رفتار پسپائی ہوئی۔ سلطان ایوبی نے فوج کو مکمل آرام دینے کے لیے نصیبہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہ آرام فوج کے لیے تھا۔ سلطان ایوبی کی تو نیند بھی اڑ گئی تھی۔ دن کو وہ بے چینی سے خیمے میں ٹہلتا یا باہر نکل کر ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ اپنے سالاروں کے ساتھ بھی کم ہی بولتا تھا۔ اسی کیفیت میں اسے ایک سالار نے کہا کہ اسے شکست نہ کہیں۔ سلطان ایوبی کا جواب سن کر سالار خاموش ہو گیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ وہاں ایک اور سالار بھی تھا۔ بہت دیر تک دونوں سالار خاموش رہے۔ سلطان ایوبی کے مزاج میں جیسے غصہ تھا ہی نہیں، پھر بھی سالار اس کے ساتھ بات کرتے ڈرتے تھے۔ تم دونوں کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح مایوسی اور غصے کی حالت میں رہے تو آپ کے فیصلے مزید نقصان کا باعث بنیں گے، ایک سالار نے کہا۔ میں نے آپ کو اس حالت میں رملہ کی شکست کے وقت بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں اور اس جذباتی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ کفار ہماری جڑوں میں اتر گئے ہیں، دوسرے سالار نے کہا۔ ہم اس وقت اپنی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ ہماری جنگ صلیبیوں سے ہے اور ہمارا مقصد فلسطین کی آزادی ہے، مگر مسلمان امراء میں سے کوئی ایک بھی ہمارے پاس نہیں آیا۔ عز الدین اور عماد الدین کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ضرورت کے وقت ہمیں اپنی فوج دیں گے؟ ان کا یہ سر درد یہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو کیا ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ سلطان ایوبی خیمے میں ٹہل رہا تھا، رک گیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے آہ بھری اور کہا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ جب غیر مذہب کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ اور بھگت رہے ہیں۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کمزوری لالچ ہے، انسانوں پر حکومت کرنے کا لالچ، بادشاہ اور شہزادہ بننے کا لالچ، اور یہ لالچ کہ میں روئی جیسے ملائم قالینوں پر چلوں اور لوگ ننگے پاؤں گرم ریت پر چلیں، ان کے پاؤں جلیں تو میرے آگے سجدے کریں۔ جب یہ لالچ دل میں اتر جاتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے، عقل پر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ قومی غیرت اور خودداری بے معنی سے جذبے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ غداری کو قابل فخر اقدام سمجھتا ہے۔ صلیبیوں نے ہمارے پیشتر امراء کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تہذیب کی بے حیائی مسلمانوں میں بھی پھیلا دی ہے۔ جب تہذیب بدل جاتی ہے تو مذہب ایک کمزور سا خول بن کے رہ جاتا ہے جو اتار کر پھینکا بھی جا سکتا ہے اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر چڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ دونوں سالار خاموشی سے سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ٹھہری آواز میں بول رہا تھا۔ وہ چپ ہو گیا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، تم محسوس نہیں کر رہے کہ یہ بھی میری شکست ہے کہ میں جو عمل کے میدان کا مرد ہوں، خیمے میں کھڑا عورتوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں؟ ہمیں اس وقت بیت المقدس میں ہونا چاہیے تھا۔ میری پیشانی مسجد اقصیٰ میں سجدے کرنے کو تڑپ رہی ہے۔ مجھے ان شہیدوں کے خون کا خراج ادا کرنا ہے جو فلسطین کی آبرو اور آزادی پر قربان ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کی آواز میں یک لخت قہر آ گیا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر سالاروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، کیا تم ان بچوں کا سامنا کر سکتے ہو جنہیں میرے حکم اور میرے عزم نے یتیم کیا ہے؟ کیا تم ان عورتوں کے سامنے جا کر اپنا سر اونچا کر سکتے ہو جن کے خاوند نعرے لگاتے ہمارے ساتھ آئے اور ان کے لہو لہان جسم گھوڑوں کے سموں سے قیمہ ہو گئے؟ تم ان خوبرو اور جوان چھاپا ماروں کو کیسے بھول سکتے ہو جو ہم سے بہت دور دشمن کے علاقوں میں دور اندر جا کر شہید ہوئے؟ میں ان میں سے کسی کی ماں کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا اس لیے ہوں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا واپس کرو یا مجھے قبلہ اول لے چلو۔
جہاں میں اپنے بیٹے کی شہادت پر شکرانے کی نفل پڑھوں تو میں اس ماں کو کیا جواب دوں گا؟ شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا محترم سلطان، یہ چھاپہ مار دستوں کے سالار سارم مصری کی آواز تھی، جو سلطان ایوبی کے خیمے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹھ تھی۔ کسی شہید کی ماں اپنے بیٹے کے خون کا حساب نہیں مانگے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ماؤں کا دودھ آب زمزم جیسا پاک اور مقدس ہے۔ اس دودھ کے پلے ہوئے بیٹے آپ کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے لڑا کرتے ہیں۔ آپ ان کے خون کا خراج اپنے ذمہ نہ لیں، غداروں کے خون کی بات کریں۔ ہماری تلواریں غداروں کے خون کی پیاسی ہیں۔ تم نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی ہے سارم، سلطان ایوبی نے کہا۔ میرے یہ دونوں رفیق بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ مایوس اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے بھی کیا، سارم مصری نے کہا۔ شکست ہے مگر دائمی نہیں۔ ہم اسے فتح میں بدل سکتے ہیں اور بدل کر دکھائیں گے۔ اگر بات میدان جنگ کی ہوتی تو میں ایک بازو کٹوا کر بھی مایوس اور پریشان نہ ہوتا، سلطان ایوبی نے کہا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دشمن زمین کے نیچے چلا گیا ہے۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم میں ایسے زہریلے اثرات چھوڑ رہے ہیں جو پرکشش اور طلسماتی ہیں۔ قوم اور فوج کے متعلق مجھے اطمینان ہے۔ سپاہی اور عام آدمی ان اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ انہیں وہ چند ایک افراد قبول کرتے ہیں اور کر چکے ہیں جن کا اثر قوم پر ہے۔ یہ امراء اور حاکموں کا طبقہ ہے۔ ان میں بعض مذہبی پیشوا بھی شامل ہیں اور ان میں چند ایک سالار بھی ہیں جو ریاستوں کے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ ہے جو سیدھے سادے لوگوں کو مذہب کا دھوکہ دے کر ان میں مذہب کا جنون پیدا کرتے اور انہیں مسلمان بھائیوں کے خلاف اکساتے بھڑکاتے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غیر مذہب کے لوگ مسلمان امراء اور اسی سطح کے طبقے کو اپنے زیر اثر لیتے ہیں۔ پھر یہ طبقہ لوگوں کو مذہب اور محبت کا دھوکہ دیتا اور انہیں بھوکا اور بے بس رکھتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ طبقہ در پردہ کیا کر رہا ہے۔ مگر ہم عالم نہیں، ایک سالار نے کہا۔ ہم خطیب اور مسجدوں کے امام نہیں کہ تلواریں پھینک کر لوگوں کو واعظ اور خطبے سناتے پھریں۔ ہمیں یہ مسئلہ تلوار سے حل کرنا ہوگا۔ ان پتھروں کو گھوڑوں کے سموں تلے روندنا ہوگا۔ یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ قرآن کا حکم بڑا واضح ہے کہ کفار کو دوست مت سمجھو، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ تم نہیں جانتے کہ ان کے دل ہمارے خلاف قدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں، سارم مصری نے کہا۔ قرآن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ صورتحال بہت نقصان دہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن بھی ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور کفار کے اشاروں پر بھی ناچ رہے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ قوم نے ہمیشہ ایسے ہی سربراہوں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہے جن کے ہاتھ میں قرآن اور دل میں صلیب ہے۔ یہ لوگ اذان کی آواز پر خاموش ہو جاتے ہیں مگر ان کے دلوں میں گرجوں کے گھنٹے بجتے ہیں۔ قوم ان کا اصلی روپ نہیں دیکھ سکتی اور ان کے دل کی آواز نہیں سن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہا چکے ہیں اور دوسری خانہ جنگی کی تلوار ہماری گردن پر لٹک رہی ہے۔ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، ایک سالار نے کہا، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم اب کوئی معاہدہ اور کوئی صلح نامہ نہ کریں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا خون بہانا پڑے گا اور ہمیں ان کے ہاتھوں مرنا بھی ہوگا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر اداسی کا سایہ آ گیا۔ اس کی آنکھیں جیسے افق پر کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی نظریں آنے والی صدیوں کا سینہ چاہ کر رہی ہیں۔ خیمے میں ایک بار پھر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ تینوں سالار اپنے سلطان کے اس تاثر سے جو اس پر کبھی کبھی طاری ہوا کرتا تھا اچھی طرح واقف تھے۔ میرے عزیز رفیقو، سلطان ایوبی نے کہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو جائے گی۔ صلیبی اور یہودی اسے خانہ جنگی میں الجھائے رکھیں گے۔ حکمرانی کا لالچ بھائی کو دشمن بنائے گا۔ فلسطین خون سے لال ہوتا رہے گا۔ مسلمان حکمران سلطنتوں میں بٹ کر عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے۔ ہمارا قبلہ اول امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا رہے گا اور اس پکار کو کوئی مسلمان نہیں سنے گا۔ اگر کوئی فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے اٹھے گا تو وہ کوئی ہم جیسا دیوانہ ہوگا۔ ایسے دیوانوں کو خود اپنے مسلمان حکمران دھوکے دیں گے اور در پردہ دوست بنے رہیں گے۔ تم نے کہا ہے کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، مگر ہمارے مرنے کے بعد یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ پھر ایک اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا
سالار سارم مصری نے کہا، ایک اور نور الدین زنگی پیدا ہوگا۔ مسلمان مائیں مجاہدین کو جنم دیتی رہیں گی، اور یہ مجاہدین عیاش حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے رہیں گے۔ سلطان ایوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار کفار کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ سلطان ایوبی اس انداز سے خاموش ہو گیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے تینوں سالاروں کی طرف باری باری دیکھا اور کہا، مگر ہم یہ باتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم چاروں ایک دوسرے کو خطبے سنا رہے ہیں۔ اللہ کے سپاہی خطیب نہیں ہوا کرتے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم میدان عمل کے مرد ہیں۔ سارم، تم نے میری پہلی ہدایت کے مطابق اپنے چھاپہ مار دستوں کو میری بتائی ہوئی جگہوں پر پھیلا رکھا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ہماری یہ خیمہ گاہ کس خطرے میں ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں سلطان محترم، سالار سارم مصری نے جواب دیا۔ ہم بیروت کا محاصرہ اٹھا کر اس طرف آئے تھے تو ہماری توقع کے خلاف صلیبیوں نے ہمارے تعاقب میں فوج نہیں بھیجی تھی، لیکن ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ صلیبی ہمیں بخش دیں گے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کھلا حملہ نہیں کریں گے۔ وہ ہم پر ہمارے انداز کے شبخون ماریں گے، بلکہ ان کے چھاپوں اور شبخونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیمہ گاہ سے بہت دور سے فرنگیوں اور ہمارے گشتی دستوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کی خبریں آنے لگی ہیں۔ میں نے چھاپہ مار دستوں کو دور دور تک پھیلا رکھا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کفار کا اڈا کہیں باہر نہیں بلکہ موصل میں ہے، اور والی موصل عز الدین انہیں پناہ اور مدد دے رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر موصل میں ہی صلیبیوں کا خفیہ اڈا ہوا تو میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ اس نے دوسرے دو سالاروں سے کہا، ہمیں مسلمان امراء کے ان قلعوں پر قبضہ کرنا ہوگا جو موصل اور حلب کے درمیان ہیں۔ میں ان دو شہروں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ان کے قاصدوں کو بھی راستہ نہیں ملے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف نیام سے نہ نکلے، لیکن میں ناکام رہا۔ ان حکمرانوں اور امراء کو ختم کروں گا جو صلیبیوں کے دوست ہیں۔ میں خود قوم کی آڑ میں نہیں بیٹھوں گا، نہ قوم کا خون بہنے دوں گا۔ میں ان امراء کو گھٹنوں بٹھاؤں گا جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے نقشہ نکالا اور اپنے سالاروں کو دکھانے لگا۔ بیروت میں بالڈون کے محل میں اس نے اپنے سالاروں اور 3-4 صلیبی حکمرانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بہت بڑی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ شراب پیش کرنے والی لڑکیاں ایسے باریک ریشمی لباس میں ملبوس تھی کہ عریاں لگتی تھی۔ جوں جوں شراب اثر دکھاتی جا رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کی دست درازی بڑھتی جا رہی تھی، اور لڑکیاں پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی جا رہی تھیں۔ ان 2 مسلمان مہمانوں کی طرف دوسرے مہمانوں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ 2 لڑکیاں ان کے ارد گرد اٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ یہ دونوں مہمان لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ایک صلیبی آیا، دونوں سے کہا کہ انہیں شاہ بالڈون نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ دونوں شراب کے پیالے رکھ کر چلے گئے۔ وہ جس غلام گردش سے گزر کر بالڈون کے کمرے میں گئے، اس میں ایک آدمی ہاتھ میں برچھی اٹھائے فوجی انداز سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس خاص قسم کا تھا۔ اس کے پہلو میں جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کی نیام پالش سے چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر فولاد کی چمکدار خود تھی۔ محل میں اس لباس میں کئی ایک آدمی سینے تانے اور گردنیں اکڑائے ٹہل رہے تھے۔ یہ محل کے خصوصی ملازم تھے جو سالاروں کے کمروں کے سامنے موجود رہتے اور ضیافتوں میں برآمدوں اور غلام گردشوں میں ٹہلتے رہتے تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں ان کا لباس اور ان کی چال اچھی لگتی تھی۔ یہ دراصل نمائش کے لیے رکھے گئے تھے اور یہ تربیت یافتہ لڑاکے بھی تھے۔ یہ آدمی جس نے 2 مسلمانوں کو بالڈون کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا گورے رنگ کا تھا۔ وہ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بالڈون کے کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس دروازے کے سامنے اسی آدمی جیسے لباس میں 2 آدمی پہرے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے کہا، ہیلو جیکب، ادھر کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ ادھر جاؤ جہاں پریاں ناچ رہی ہیں، ہم تو یہاں سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جیکب نے ان کے مذاق کا جواب دے کر کہا، یہ 2 آدمی جو اندر گئے ہیں مسلمان معلوم ہوتے ہیں، کون ہیں یہ؟ تمہیں ان سے کیا دلچسپی ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ان سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ جیکب نے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ مسلمان کے خلاف کتنی نفرت پائی جاتی ہے؟ یہ دونوں کسی جنونی صلیبی یہودی کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں۔
ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا مسلمان علاقے کے عیسائی۔ یہ مسلمان علاقے کے مسلمان ہیں، اسے جواب ملا۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ موصل سے آئے ہیں، غالباً عز الدین کے ایلچی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف مدد مانگنے آئے ہوں گے، جیکب نے کہا۔ ان ایلچیوں کو کون بتائے کہ صلاح الدین ایوبی ختم ہو چکا ہے؟ رملہ سے شکست کھا کر بھاگا تو بیروت کو محاصرے میں لینے آ گیا۔ اس کے بحری بیڑے کو آگے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ ہماری فوج نے ایوبی کی فوج کا تعاقب نہیں کیا، ورنہ آج ایوبی قید خانے میں ہوتا۔ تم اپنا کام کرو دوست، ایک پہرے دار نے تنزیہ کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قید ہو گیا تو اس کی سلطنت تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر شاہ بالڈون مارا گیا تو بیروت کی بادشاہی تمہارے نام نہیں لکھی جائے گی۔ جیکب وہاں سے ہٹ آیا، لیکن گھوم گھوم کر بند دروازے کو دیکھتا رہا جس کے پیچھے یہ دونوں مسلمان گم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں عز الدین والی موصل کے ہی ایلچی تھے۔ اس سلسلے کی پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی جب بیروت کا محاصرہ اٹھا کر موصل کی طرف گیا تھا تو عز الدین نے قاضی بہاؤالدین شداد کو خلیفہ کی طرف اس عرضداشت کے ساتھ دوڑا دیا تھا کہ سلطان ایوبی کے ساتھ اس کی صلح کرا دیں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ درخواست کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی سے بچایا جائے۔ خلیفہ نے یہ کام شیخ العلماء کے سپرد کر دیا اور سلطان ایوبی نے عز الدین کو بخش دیا۔ عز الدین نے بظاہر سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اس نے درِ پردہ دو ایلچیوں کو صلیبی حکمران بالڈون کے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ دو ایلچی اب بالڈون کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ والی موصل نے کہا ہے کہ آپ نے صلاح الدین ایوبی کا تعاقب نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ایلچی نے بالڈون کو بتایا، آپ نے اس کی فوج کو آرام کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ والی موصل نے کہا ہے کہ میں تحریری پیغام نہیں دے سکتا کیونکہ راستے میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ دمشق کی طرف پیش قدمی کریں اور اس شہر کو محاصرے میں لے کر اس پر قبضہ کر لیں۔ آپ کی فوج ایسے راستے سے اور اتنی تیزی سے دمشق پہنچے کہ صلاح الدین ایوبی دمشق بر وقت نہ پہنچ سکے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی جب آپ کے حملے کی اطلاع پر یہاں سے روانہ ہوگا تو موصل اور حلب کی فوجیں آمنے سامنے آ کر لڑنے کی بجائے اس کی فوج پر شبخون مارتی رہیں گی۔ اس سے اس کی پیش قدمی بہت سست ہو جائے گی اور آپ دمشق پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ ہمارے علاقوں میں جو چھوٹے موٹے امراء ہیں میں ان سب کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ آپ ان کے قلعے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی فوج کو موصل کے اندر قیام کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ میرا اور آپ کا اتحاد ہے۔ میں صلاح الدین ایوبی کو یہ تاثر دے رہا ہوں کہ میں اس کا دوست ہوں۔ ایلچی جب یہ پیغام دے رہے تھے اس وقت بالڈون کے ساتھ اس کے دو جرنیل تھے۔ عز الدین کے ایلچی بھی فوجی مشیر تھے، جنگی امور کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ بالڈون ان کے ساتھ اس مسئلے پر بحث اور بات چیت کرتا رہا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ مسلمان اس کے جال میں آگے ہیں، چنانچہ اس نے اپنی شرطیں عائد کرنی شروع کر دیں۔ عز الدین کو شاید پوری طرح احساس نہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں نہیں دبوچا جا سکتا۔ بالڈون نے کہا، ہم دمشق کو محاصرے میں لیں گے تو وہ برق رفتار پیش قدمی کر کے ہم پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ میں اسے ممکن نہیں سمجھتا کہ ہم دمشق کی طرف پیش قدمی کریں تو صلاح الدین ایوبی کو قبل از وقت خبر نہ ہو۔ وہ عقاب اور گدھ کی طرح بہت دور سے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور ایسا جھپٹا مارتا ہے کہ پسپائی بھی محال ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی کھلی جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ فوری طور پر ہم نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ چھاپہ مار دستے بھیج دیے ہیں جو صلاح الدین ایوبی کی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ان دستوں کے لیے ہمیں مستقل اڈے کی ضرورت ہے، یہ آپ مہیا کر دیں گے تو ہم صلاح الدین ایوبی کی فوج کو صرف چھاپہ مار دستوں سے ہی بحال کر سکتے ہیں۔ وہ نہ لڑنے کے قابل رہے گا نہ بھاگ سکے گا۔ آپ ہمارے دستوں کو پناہ، مدد اور خوراک وغیرہ مہیا کرتے رہیں، ہم اسلحہ اور سامان بھیجتے رہیں گے۔ آپ حلب کے والی عماد الدین سے بھی کہہ دیں کہ ہم پر بھروسہ رکھے اور ہمارے چھاپہ مار دستوں کو بوقت ضرورت پناہ اور مدد دیتا رہے۔ دوسرے امراء اور قلعہ دار بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ان کا خیال رکھیں کہ ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی کے پاس جا کر اس کا اتحادی نہ بن جائے۔ محترم ناظرین،
سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔